السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ غسل میت کورس کے سلسلے میں آج ہمارا سبق نمبر 6 ہے، جس میں ہم غسل کا طریقہ پڑھ رہے ہیں۔ اپنے اگلے پوائنٹس پڑھتے ہیں۔ غسل دینے والا گود لینے کی طرح میت کا سر نرمی سے اپنی نشست کے قریب تک اٹھائے اور نرمی کے ساتھ اس کا پیٹ دبائے تاکہ فضلات باہر نکل جائیں۔ یعنی کہ غسل کے دوران جب آپ میت کو غسل دینے لگے تو اس میں سب سے پہلے جو اس کا استنجا ہے وہ کیا جاتا ہے، کیونکہ جب ہم غسل کرتے ہیں خود بھی تو غسل میں سب سے پہلے ہم استنجا کرتے ہیں، تو میت کا بھی غسل کرنے سے پہلے استنجا کیا جاتا ہے، یعنی کہ غسل سے پہلے وضو اور وضو سے پہلے استنجا۔ تو یہ استنجا کرنے کا طریقہ ہے کہ اس کا سر اپنی گود میں رکھے، یعنی کہ تھوڑا سا اٹھایا اوپر کو کیا سر، اور تاکہ جو ہے وہ اگر آپ پریشر ڈالیں تو تمام گندگی باہر نکلے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے میت کا سر تھوڑا سا اوپر کر کے اور اس کے پیٹ پر تھوڑا سا دبائی، یعنی کہ اوپر معدے کی جانب سے نیچے پیٹ کی طرف، اور اسی طرح نیچے ہلکا ہلکا اس کو پریشر دیتے ہوئے دباتے جائیں۔ اور اس سے یہ ہوگا کہ اگر میت کے پیٹ میں کوئی، یعنی کہ بعض اوقات لوگوں نے کھانا کھایا ہوتا ہے، بعض اوقات لوگ بیمار ہوتے ہیں، یا پیٹ کے اندر کچھ بھی ایسا کوئی گندگی ہو تو وہ استنجا نہ کرنے کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ کفن گندا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے نرمی کے ساتھ، یعنی کہ زیادہ زور نہیں لگانا۔ یہ بات پورے غسل میں آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کوئی بھی کام کرتے وقت آپ نے زبردستی نہیں کرنی۔ اگر کچھ آپ سے ہو رہا ہے ٹھیک ہے، نہیں ہو رہا اس کو ادھر ہی چھوڑ دیں، لیکن زور آزمائی بالکل بھی نہیں کرنی۔ تو میت کا پیٹ نرمی کے ساتھ دبائے تاکہ فضلات، یعنی کہ پھر اس سے یہ ہوگا کہ جو بھی اس کے پیٹ میں اگر کسی نے کچھ کھانا کھایا ہوگا یا کچھ بھی گند وغیرہ کچھ ہوگا تو وہ باہر نکل جائے گا، اور باہر نکالنے کے بعد پھر اس پر زیادہ سے زیادہ پانی بہائے تاکہ وہ جس تختے کے اوپر میت لٹائی ہوگی نا، تو وہ تختے سے پر پانی بہائیں تاکہ وہ جو بھی گندگی ہوگی وہ بہہ جائے، ٹھیک ہے۔ اور وہاں اگر اسمیل ہو تو آپ کو پرفیوم وغیرہ یا خوشبو کا انتظام کر سکتے ہیں۔ اب اس میں ایک جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ میت کا استنجا کروائیں گے یا جب اس کو غسل دینے لگیں گے تو آپ اس کے کپڑے تو اتاریں گے، لیکن کپڑے اتارنے کے بعد ایسا نہیں کرنا کہ میت کو بالکل برہنہ حالت میں لٹا دینا، ایسا نہیں کرنا۔ اس کے جسم کے اوپر کوئی آپ چادر بچھائیں، اور سفید رنگ کی چادر نہ ہو، کیونکہ جب سفید کپڑا گیلا ہوتا ہے تو وہ جسم جو ہے وہ سارا اندر سے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، تو لہٰذا سفید رنگ کا کپڑا نہ ہو۔ آپ کسی بھی کوئی رنگ دار چادر لے لیں، کوئی بھی کپڑا لے لیں، ٹھیک ہے۔ تو جو میت کے پیٹ جو پورے جسم کے اوپر ڈال دیں، اور غسل کے دوران وہ چادر نہیں ہٹائے گی۔ اگر اس کا کوئی جسم کا حصہ دھویا جائے گا تو وہ چادر کے نیچے سے ہی دھویا جائے گا۔ اب استنجا کیا، چادر کے اوپر سے پیٹ دبایا اور ہلکی سی چادر اٹھا کر اس کا سطر نہیں دیکھا جائے گا۔ مردہ کا سطر بھی زندہ بندے کی طرح ہوتا ہے، تو چادر کے نیچے سے پانی بہا کر اگر جو بھی گندگی نکلے گی اس کو بہا دیا جائے گا۔ تو اس طرح سب سے پہلے ہم میت کا استنجا کریں گے۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔